الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق باتوں کا تذکرہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے ہی اولو العزم پیغمبر ہیں اور بنی اسرائیل کے اکثر نبیوں کے جد امجد ہیں. تمام کی تمام مذاہب والے یہودی، نصرانی اور مسلمان ان سب کے متفقہ یہ پیغمبر ہیں اور سب ان کی طرف منسوب ہیں. خاص طور پر یہودی اور نصرانی اپنا تعلق ان سے اپنی نسبت ان سے کرنے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی کا پیرو اور ماننے والا بتاتے ہیں. ہماری شریعت جو اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت ہے، انہی کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو صحیح شکل عطا فرمائی تھی اور آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو دین، جو اسلام اس دنیا میں چلا تھا اور ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان میں جو گمراہیاں، جو کفر و شرک، جو برائیاں دنیا میں عام ہو جاتی تھی اور پھر سے دین مٹ جاتا تھا، دین پر گرد و غبار آ جاتا تھا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے گڑبڑ ہو جاتے تھے، لوگ بھی اس کو شکل کو بگاڑ دیتے تھے، تو اللہ کے دوسرے نبی آ کر کے اس کو درست کرتے تھے. یہی سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
جاری رہا، اور آپ کے بعد اب قیامت تک یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو دین، جو اسلام چلا ہے، اس کو صحیح شکل میں اور صحیح صورت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو باقی رکھے۔ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے، اس امت کے کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے علماء حضرات کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کے نے ان کو دی ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے ہر دور کے لوگ اس اسلام کو صحیح شکل میں خود بھی باقی رکھیں اور دوسروں کے اندر بھی اس کو صحیح طریقے سے باقی رکھنے کی فکر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیچ میں آ کر اسلام دھرم کو، اسلام کو، دین کو اور آسمان کے صحیح مذہب کو جو اسلام ہے، اس کو انہوں نے شرک سے، کفر سے، ہر قسم کی بدعات سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک کیا تھا، اور ایک خدا کی دعوت دی تھی، اور اللہ کے دین کو تمام کی تمام بت پرستی سے پاک کیا تھا۔ انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا تذکرہ اس قرآن میں بار بار آیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ۔ قرآن میں اللہ نے ہم کو، اس امت کو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی ان کے طریقے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے کی اتباع کرو۔ جیسے ابھی بقرعید گزری ہوئی ہے، عید الاضحیٰ، یہ قربانی یہ کس کی یادگار ہے؟ یہ کس نبی کے ذریعے سے اس امت کو ملی ہے، ہم لوگوں کو ملی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ قربانی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کہاں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ وہاں سے جاری ہے۔ یعنی قربانی کی عبادت اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں ہم نے قربانی کی عبادت مقرر کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کی سنت کہا، یعنی انہوں نے اس قربانی کو آ کر کفر و شرک سے پاک کیا تھا، ہر قسم کی خرافات سے اللہ کے نام پر قربانی اپنے بچے کی تھی، اپنے لگتے جگر کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی تھی، اور ان کے بدلے میں اللہ نے ایک جنتی میڑھا قربان کرایا تھا ان کے ہاتھوں سے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک اس امت میں یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسی ملت، اسی شریعت ابراہیمی کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے، اس میں کچھ چیزوں کو بڑھایا ہے، کچھ چیزوں کو گھٹایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکمل کیا ہے، اسی لیے ہماری اس ملت کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اے نبی اس وقت کو یاد کیجئے، یعنی لوگوں کے سامنے اس وقت کا تذکرہ کیجئے جس وقت ہم نے بیت اللہ شریف کو بنایا تھا لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ ہم نے بیت اللہ کو، کعبہ شریف کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنایا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، کعبہ اللہ نے اس کو تمام کی تمام مومنین کے لیے، تمام کی تمام انسان، جو بھی انسان اسلام کو مانے، اللہ اور اس کے رسول کو مانے، اس کے لیے بیت اللہ کو اللہ نے بار بار لوٹنے کی جگہ بنائی ہے۔ دیکھیے ہر سال ہمارے ہی علاقے سے لوگ بار بار حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، مدینہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ نے
بیت اللہ شریف کو ایسی جگہ بنائی ہے کہ جہاں آدمی بار بار جانا چاہتا ہے. جو گئے ہیں وہ 1000 بار جانا چاہتے ہیں، جو کبھی نہیں گئے ہیں وہ زندگی میں کم سے کم ایک بار جانا چاہتے ہیں. تو اللہ نے اس کو ایسی مقبولیت اور ایسی کشش اس میں رکھی ہے اور انسانوں کے دلوں کو ایسا اس سے جوڑ دیا ہے کہ آدمی بار بار وہاں پر لوٹنا چاہے گا. اور ثواب کی جگہ بھی بنائی ہے. ثواب کی جگہ کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرم شریف میں بیت اللہ شریف میں کوئی نماز ادا کی تو اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. تو یہ ثواب تو عام چیز ہے، ایک نیکی کا ایک ثواب، لیکن یہاں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب. تو دنیا میں کہیں بھی نماز کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا بیت اللہ شریف میں حرم شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. تو دنیا میں آدمی 1,00,000 نیکی کے لیے نہ جانے کتنے اعمال کرنے پڑیں گے، لیکن ایک سجدہ بیت اللہ شریف میں آدمی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نماز، 1,00,000 سجدے اور 1,00,000 رکوع کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو یہ ہے اس کی مقبولیت، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. وَأَمْنًا، اور اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنائی ہے. قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ من دخلہ کان آمنا، جو آدمی بھی بیت اللہ شریف میں داخل ہوگا تو وہ مامون ہے، وہ امن سے ہے، اس کی جان اور مال پر کوئی خطرہ نہیں ہے. حرم شریف میں جو آدمی داخل ہو جاتا ہے وہ ہر طرح کی خطرے سے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان سے، اس کی عزت سے، اس کے نفس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. اور ہمیشہ سے لوگ اس کا خیال کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جو بھی حاجی وہاں جاتے ہیں ان سے پوچھئے، جیسے ہی کعبۃ اللہ پر نگاہ پڑتی ہے آدمی دل سے روتا ہے اور دل پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ آدمی کبھی ویسا اثر دنیا کی کسی اور چیز کو دیکھ کر محسوس نہیں کرتا ہے. خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور زبان بند ہو جاتی ہے اور صرف اللہ یاد آتے ہیں. بہت ہی عجیب و غریب صورتحال اور کیفیت میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے اور صرف کعبہ ہی کو دیکھتا رہتا ہے. اس کی ہیبت، اس کا رعب انسان پر بہت زبردست پڑتا ہے. تو وہاں پر انسان ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ چاہے جانور ہو، چاہے پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، وہاں کوئی ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے. ایک بلی اور ایک کبوتر دونوں ایک ساتھ وہاں کھاتے پیتے اور ٹہلتے ہیں. نہ بلی کبوتر کو چھیڑ چھاڑ کرے گی اور نہ کبوتر بلی سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. نہ ایک انسان دوسرے انسان سے چھیڑ چھاڑ کرے گا. اتنا اللہ نے اس کو امن کی جگہ بنائی ہے. اور مکہ والے ہمیشہ سے اس کا احترام کرتے چلے آ رہے ہیں. پوری دنیا ہمیشہ سے اس کا احترام آج تک چلی آ رہی. کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کا احترام ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. مکہ والے اتنا اس کا احترام کرتے تھے کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کعبۃ اللہ میں دیکھ لیتے تھے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. ان کی آنکھیں جھک جاتی تھی اور دل میں یہ آتا تھا کہ نہیں، اللہ نے یہاں سب کچھ کو ساری چیزیں منع کی ہیں. وہاں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا، وہاں کسی کی چیز کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. وہاں آدمی اگر اپنے مجرم کو اور اپنے قاتل کو، اپنے گنہگار کو، اپنے حقدار کو پکڑ لے تو اس کو پکڑ کر اس کا مطالبہ تو کچھ نہیں کرے گا. اتنی مامون جگہ ہے، جان اور مال کی وہاں حفاظت ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بیت اللہ شریف کو ایسا بنایا ہے. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ ہم نے بیت اللہ شریف کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی اور ثواب کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے امت محمدیہ تم لوگ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. بیت اللہ شریف
کے پاس ایک مقام ابراہیم ہے جس کو سنہری جالی بھی لوگ کہتے ہیں. اس کے تھوڑی سی دوری پر ایک جالی لگی ہوئی ہے چھوٹی آدمی کے قد سے اوپر، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. جو نہ جانے تو وہ کعبۃ اللہ کا فوٹو وغیرہ یا اس کے حرم شریف کا ویڈیو ہے اس میں دیکھ لے. اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں ایک پتھر ہے جس پر پاؤں کا نشان ہے، اور وہ ایسا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر بلند کی تھی. آگے آ رہا ہے وہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلا گھر اسی کعبہ کو بنوایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور سب سے پہلے اس کا فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر بلند کی. پھر زمانہ گزرتا گیا اور اس کی تعمیر سیلاب سے اور آندھی طوفان سے مٹ گئی، لیکن اس کی بنیاد زمین میں موجود تھی. ابراہیم علیہ السلام کا جب دور آیا تو اس وقت اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر اٹھاؤ، اس کی بنیاد اٹھاؤ. تو اس وقت جو تعمیر انہوں نے کی تھی جس پتھر پر کھڑے ہو کر، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر آپ کو اوپر نیچے کرتا تھا. جیسے اس زمانے میں دیوار اونچی ہو جائے تو پائٹ باندھی جاتی ہے، آدمی جب جتنا جہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے پھر اوپر ہوتا ہے پائٹ باندھی جاتی ہے. تو کعبۃ اللہ 40 فٹ کے قریب بلندی پر ہے. تو اتنی اونچی تعمیر انہوں نے کیسے کی؟ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کی تھی. اور یہ پتھر پر آپ کے پاؤں کا نشان پڑ گیا اللہ کے قدرت سے کہ ہمیشہ قیامت تک آنے والے انسان اس کو دیکھیں. یہ اللہ کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ اور اللہ کی قدرت تھی کہ وہ پتھر آپ کو جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی وہ پتھر آپ کو اونچا کرتا تھا. تو اس جگہ کو اللہ نے کہا کہ اس کو نماز کی جگہ بناؤ. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے لوگو بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ کا طواف کیا، 7 چکر میں ایک طواف ہوتا ہے، تو 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اسی مقام ابراہیم کے پاس. یہی افضل ہے، یہی سنت ہے. کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو وہ 7 چکر لگانے کے بعد ایک طواف ہوتا ہے، تو وہیں پر 2 رکعت نماز اسی کے پاس پڑھی جاتی ہے. اگر بہت بھیڑ ہے، جگہ نہیں مل پا رہی ہے تو کہیں بھی پڑھ لے گا، وہ 2 رکعت پڑھنی ہے اس کو، لیکن افضل یہ ہے کہ اسی کے پاس پڑھی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کی تھی، تو اللہ نے اس کا قرآن میں حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، یہی دونوں باپ بیٹے، والد اور بیٹے، انہی دونوں سے پورا دین صحیح ہوا ہے اور ملت ابراہیمی آگے بڑھی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی تھے. ان دونوں سے اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا. کس بات کا عہد لیا؟ کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. ان طاہر بیتیا، کس کے لیے پاک رکھو؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے. اللہ نے اس میں ایک بات بہت اہم بیان فرمائی کہ اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ میرے گھر کو بنانے کے بعد اس کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا. اس سے پتہ چلا کہ مسجد کو ہمیشہ پاک صاف رکھنے کی فکر کی جائے گی، مسجد کو ہمیشہ پاک و صاف رکھا جائے گا. بیتیا کا، میرے گھر کو، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کیونکہ اللہ نے
مسجد کو اپنا گھر کہا ہے، اور یہ مسجد یہ حقیقت میں بیت اللہ کی نقل ہے۔ پوری دنیا کے انسان تو بیت اللہ میں پیدا نہیں ہو سکتے، اور پوری دنیا کے انسان ہر وقت بیت اللہ میں تو جا نہیں سکتے، لیکن اپنے مقام پر رہ کر بیت اللہ کی طرف ایک اللہ کا گھر بنا کر اس میں عبادت کریں گے، تو یہ نقل اسی کی ہے۔ تو بیت اللہ کو بھی پاک رکھنا ہے، اور اپنی مسجد کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اللہ نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں پاک رکھو میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو بیت اللہ میں طواف ہوتا ہے، یہ صرف بیت اللہ میں ہوگا اور کسی جگہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے علاوہ کسی مسجد کا، کسی آستانے کا یا کسی بھی جگہ کا طواف کرے گا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ طواف صرف کعبہ شریف کا کیا جائے گا اور کہیں کا طواف نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعتکاف ہر مسجد میں کیا جا سکتا ہے، بیت اللہ شریف میں بھی اعتکاف ہوتا ہے اور دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے۔ والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والی یعنی نماز پڑھنا۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ شریف کو چاہے کسی بھی طریقے کی عبادت کرنے کے لیے لوگ اس میں آئیں، ان کے لیے میرے گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ اس زمانے سے لے کر آج تک جتنی صفائی ستھرائی حرم شریف میں لوگ دیکھتے ہیں، دنیا کی کسی جگہ پر اتنی صفائی ستھرائی اور اتنی پاکیزگی نہیں دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک و صاف ہونی چاہیے۔ اسی لیے جس جگہ آدمی نماز پڑھے اس جگہ کو دیکھ لے کہ پاک ہے کہ ناپاک ہے۔ جہاں پر سجدہ کے اعضاء پڑھتے ہیں، دونوں پاؤں جہاں پر آپ کے پڑھ رہے ہیں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور یہ پیشانی، کم سے کم اتنی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ کم سے کم کا مطلب آپ ایسی جگہ میں پھنس گئے جہاں پر پوری جگہ ناپاک ہے، اتنی جگہ پاک ہے کہ صرف آپ کا دونوں پاؤں وہاں جہاں پڑ رہا ہے وہ پاک ہے، جہاں ہاتھ پڑے گا وہ پاک ہے، جہاں ناک پڑے گی، پیشانی پڑے گی وہ پاک ہے، جہاں گھٹنا پڑے گا وہ پاک ہے۔ تو اس جگہ نماز پڑھنا ہے، اس جگہ پر آپ نماز جو پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہوگی، کیونکہ جس جگہ پر اس کا ہاتھ پاؤں سجدے میں پڑ رہا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا اس آیت سے نکلا۔ آگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب بنا دیجئے اس گھر کو امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے باشندوں میں سے وہ لوگ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، اس کو پھلوں میں سے رزق عطا کیجئے۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا اور جو شخص کفر کرے گا، جو شخص کافر ہوگا تو میں اس کو بھی تھوڑے دن دنیا سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دوں گا۔ ثم استرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا۔ وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ اس آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف اور مکہ شہر کے لیے ایک دعا کی تھی جسے اللہ نے قبول فرمایا۔ تو انہوں نے فرمایا تھا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنائیے، اور یہاں پر رہنے والوں میں جو ایمان والا ہو، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کو پھلوں میں سے رزق عطا کیجئے۔ چنانچہ جو لوگ مکہ آتے جاتے ہیں حج عمرہ کرنے، ان کا کہنا ہے، ان کی گواہی ہے کہ ہم نے وہاں ایسے ایسے پھل دیکھے ہیں کہ دنیا میں پھر ویسے پھل کہیں نہیں دیکھے۔
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بے موسم کے پھل وہاں پر ملتے ہیں. حاجیوں کے حج کے موسم میں یا سال بھر وہاں پر کھانے پینے کی جو چیزیں مہیا ہیں انتہائی اعلیٰ کوالٹی کی، انتہائی اعلیٰ قسم کی، اور ایک سے ایک پھل اللہ نے ان کو مہیا کیے ہیں. اور وہاں کا جو سب سے مشہور پھل ہے وہ ہے کھجور. کھجور کی جتنی قسمیں ہیں دنیا کے کسی پھل کی اتنی قسمیں نہیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام کی تمام فروٹ اور پھلوں کی وٹامنس اس میں جمع کر دی ہے. ہم الگ الگ شہروں میں الگ الگ پھل پایا جاتا ہے، اس میں الگ الگ وٹامنس ہوتے ہیں، اس کی خوبیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شہر جہاں پر ایک گھاس بھی نہیں اگتی تھی پہلے، اس میں ایسا پھل پیدا کیا جس میں تمام کی تمام دنیا کے پھلوں کے وٹامنس اس میں موجود ہیں. یعنی آپ اگر کھجور کھائیں گے تو گویا کہ آپ دنیا کے تمام پھلوں کو کھا رہے ہیں. یہ اس کی کوالٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایسا بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ مومنین کو تو یہ دیں گے ہی، ہم کافر کو بھی ہم کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع دیں گے. ومن کفر فامتعہ قلیلا، جو کافر ہوگا اس کو بھی ہم تھوڑی دن مہلت دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کے لیے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہماری یہ نعمت سب کو ملے گی، لیکن کافروں کے لیے بس جتنے دن یہ فائدہ اٹھا لیں اتنے ہی دن ہے، مرنے کے بعد ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہوگا. اور مسلمانوں کو مرنے کے بعد آخرت میں لامحدود اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گے. ثم استرہ الی عذاب النار، ہم کافر کو تھوڑے دن مہلت دیں گے کہ وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا لے، پھر ہم اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچیں گے، اور وہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر لیجئے. انک انت السمیع العلیم، کیونکہ آپ ہی ہیں، صرف آپ ہی ایسی ذات ہیں جو ہر چیز کو سنتی ہے اور ہر ایک کو دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہر چیز کو سنتی ہے. ہم اور آپ ہر چیز کو نہیں سن سکتے ہیں، ہر آواز کو نہیں سن سکتے ہیں، ہر مخلوق کو ہم لوگ نہیں سن سکتے ہیں. دنیا کی کوئی مشین ایسی نہیں ہے آج تک ایجاد ہوئی ہے جو ہر چیز کو سن لے. الگ الگ مشین اس کے لیے بنائی جائے گی، یا کہیں نہ کہیں جا کر وہ فیل ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، زمین کے اوپر، پہاڑ کے اوپر، درخت کے اوپر، دریا کے نیچے، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں، انسانوں کے جسم میں، چاہے کہیں بھی کوئی چیز ہو اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا، اتنی بڑی مچھلی رہی ہوگی، اور ان کو لے کر کے دریا کی سمندر کے سب سے نچلی تہ میں جا کر کے بیٹھ گئی تھی، اور وہاں پر انہوں نے کچھ کلمات، کچھ اللہ کی تسبیح پڑھنے کی آواز سنی تھی، اور انہوں نے اس کو سن کر اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس آواز کو اللہ تعالیٰ نے سنا تھا اور ان کی دعا کو، توبہ کو قبول کیا تھا. پھر مچھلی نے ان کو دریا کنارے اگل دیا. تو دنیا کا کوئی انسان، کوئی چیز کسی چیز کو نہیں سن سکتی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی جب تعمیر بلند کی تو اس تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، تو پتہ چلا کہ کوئی بھی نیک کام ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کا گھر بنانا بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ بھی کعبۃ اللہ جو قیامت تک آنے والے انسان جس کا طواف کریں گے اس کو بنانا کتنا بڑا ثواب ہے. اس ثواب کو، اس عبادت کو کرنے کے بعد اپنا گھمنڈ اور فخر نہیں کیا کہ ہم نے بنا دیا. آج ہم لوگ ایک مسجد بناتے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے ہیں
کہ ہم لوگوں نے مسجد بنوائی اور ہم لوگوں نے ایسا کیا اور ہم لوگوں نے ویسا کیا، یعنی انتہائی فخر اور انتہائی بیان بازی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اور نیک لوگوں کا یہ قاعدہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کی توفیق سے کیا، ہماری کیا ہمت تھی، ہمارے اندر کیا قوت اور مجال تھی کہ ہم اس کو کر سکتے تھے۔ آپ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ہی کی توفیق سے کیا ہے، آپ ہی اس کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس خدمت کو، اس گھر بنانے اپنے گھر کی خدمت کو قبول فرما لیجئے، کیونکہ صرف اور صرف آپ ہی ایسی ذات ہیں جو دعاؤں کو سن سکتی ہے اور عبادت کرنے والوں کو دیکھ سکتی ہے، جان سکتی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور اے ہمارے رب ہماری ذریت میں سے بھی اے ہمارے رب ہم کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھیے، اور ہماری ذریت میں، ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا فرمائیے جو مکمل آپ کی فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے سکھا دیجئے۔ وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول کیجئے۔ انک انت التواب الرحیم، کیونکہ آپ اور صرف آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بے حد مہربان، بے حد رحم کرنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سب دعائیں ہیں جو انہوں نے اللہ کا گھر بنا کر کی تھی کہ اے اللہ ہم کو ہمیشہ اپنا فرما بردار بنائے رکھیے گا۔ مسجد تو ہم نے بنا دی، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر دی، اب اس میں ہم برابر عبادت بھی کرتے رہے، ہمیں اس کی توفیق دیجیے، اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا فرمائیے جو ہمیشہ اس مسجد کو آباد کرے رہے، ہمیشہ مسجدوں میں آتی جاتی رہے، ہمیشہ آپ کی فرما بردار رہے، آپ کے حکم کے آگے سر جھکانے والی رہے۔ اور یہ امت یہی امت محمدیہ ہے جو آخری امت ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے ہمیں سکھا دیجئے، آپ جیسے عبادت کرانا چاہتے ہیں ہمیں وہ سکھا دیجئے، ہم خود سے صحیح عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں دین۔ دین اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کا نام ہے، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم عبادت کریں گے تو وہ دین ہوگا، اور اگر اس میں اپنی طرف سے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا دین نہیں ہوگا، یہ اپنی منمانی ہوگا، یہ سنت کے خلاف، اور اسی کو کہتے ہیں بدعت۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہوتا ہے، اپنا طریقہ ہوتا ہے، جو مقبول نہیں ہوتا، مردود ہوتا ہے، اس پر ثواب نہیں عذاب ہوتا ہے، وہ آدمی لائق عقاب ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، وتب علینا، اور ہم توبہ کریں تو ہماری توبہ کو قبول فرمائیے۔ انک انت التواب الرحیم، کیونکہ بے شک آپ ہی صرف اور آپ ہی بے حد توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔